جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں آئی تو تلوار کو ٹیک کے عقیل کا بیٹا اٹھا اور ان کے جب جانے لگا تو اس مومنہ نے کہا کہ مولا آپ باہر نہ جائیں، باہر دشمن ہے۔ تو مسلم نے ایک عجیب جملہ کہا، پلٹ کے کہا مومنہ میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے گھر میں رہوں اور یہ دشمن تیرے گھر کے اندر آ جائے اور تیرا پردہ ضائع ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تیرا پردہ تیری چادر چھین لے۔ میں کہوں آقا کنیز کے پردے کا اتنا خیال ہے، تیرا کربلا میں شان غریبہ زینب کے سر سے چادر چھینی گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کی قسم میں نہ ملائے، آنکھوں میں آنسو ہو نا تو مسلم کا واسطہ فاطمہ کو دو۔ اسی طرح پوچھا دے کہ فاطمہ کو آلے مسلم کو اس کنیز کے پردے کا اتنا خیال، تلوار کو ٹیک کے باہر آیا مسلم، 3000 کا لشکر تھا۔ مسلم ابن عقیل کے بیٹے خوب جنگ کی، جب جنگ چلی تیز تو مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا، دھوکے سے پکڑ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی اور ابن زیاد کے سامنے مسلم کو پیش کیا گیا۔ عزیزو یہاں پر ایک بات روک کے میں کہتا ہوں، جب مسلم ابن زیاد کے سامنے دربار میں گئے تو ایک شخص واقع کربلا کے عرصے کے بعد مدینہ گیا، مدینہ جا کر اس نے بیمار کربلا علی ابن الحسین سے ایک سوال کیا، آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے جو سوال کیا اس نے یہ کہا کہ مولا میں اس وقت کوفے میں تھا جب آپ کے چچا مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، لیکن جب مسلم ابن زیاد کے دربار میں آئے تو ان کا سینہ دنا ہوا تھا، ان کا سر اٹھا ہوا تھا، وہ ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مولا جب آپ دربار میں آئے اس وقت میں دربار میں تھا، لیکن جب آپ آئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے تھے۔ جب اس نے سوال ختم کیا چوتھے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، میرا چچا آیا تو وہ اکیلا تھا، میں جب آیا تو زینب ساتھ تھی، سکینہ میرے ساتھ تھی، میری ماں بہنوں سے سروں پر چادر نہیں تھی۔ اسی طرح پوچھا دو، اسی طرح پوچھا دو، اسی طرح پوچھا دو۔ ابن زیاد کے دربار میں مسلم پہنچے اور ابن زیاد سے گفتگو ہوئی۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم کو بلندی پہ لے کے جاؤ اور لے کے جا کے مسلم کے سر کو کاٹ کے جسی زمین میں پھینک دو۔ ابن زیاد کے حکم سے مسلم کو دام الامارہ کی بلندی پہ لے کر گیا اور جب لے کر گیا جلاد تو مسلم نے کہ گلے میں خنجر آنے سے پہلے مسلم نے کہا اتنا ایک لمحہ دے دے مجھے، مکے کا رخ کیا، رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آج جو ہم مجلس کے بعد سلام کرتے زیارت پڑھتے یہ مسلم کی سنت ہے، مرنے سے پہلے مکے کے رخ کر کے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ جب کہا تو حسین راستے میں تھے، رکے ہوئے تھے، حسین نے کہا علیکہ السلام اور کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچی، کہا بھیا یہ کلمہ زبان پہ کیوں ہے؟ کہ زینب کو غریب بلایا، کوفے کی زمین کو اشارہ کیا تو زینب نے دیکھا مسلم شکنجے میں ہے اور خنجر چل رہا ہے۔ زینب نے فریاد کی، میں کہوں بیوی آج دور سے دیکھ رہی ہے، کل کربلا میں قریب سے دیکھے گی، حسین خنجر میں ہوگا، ایسے میں کہا خنجر چلے گا۔ اسی طرح مذاق نہیں بنتے، اسی طرح پوچھا دو، اللہ آپ کو کسی کا منہ نہ رلائے ہمیں حسین، مذاق نہیں بات۔ زینب دیکھ رہی تھی مسلم کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ اس کے بعد بس دوستوں میں نے صحبت کو تمام کیا، اس کے بعد حسین بیٹھ گئے، بھائی اب بہن نے بھائی کا پرسا دیا۔ اس کے بعد حسین نے کہا زینب رقیہ کو لے کر آؤ، جو مسلم کی یتیم بچی تھی 4 یا 5 سال کا تھا۔ رقیہ آئی
जनाब मुस्लिम इब्न अकील का आवाज़ था, इन आवाज़ों में तो रहमत को नाज़िल फरमा। परवरदिगार जनाब मुस्लिम इब्न अकील की मुसीबत का हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल करें, हमें जो परेशान हालत से परेशानियों को दूर करें, जो बेरोजगार जो रोज़ी अता करें, जो खर्चदार उनके खर्चा अता करें। परवरदिगार मुस्लिम इब्न अकील की यतीम बच्ची का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ करें, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, रिज़वी साहब की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। परवरदिगार सादत दे कि हम इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मज़लूम का जिक्र करें, और जब भी हुसैन का जिक्र करें उस जिक्र को हुसैन की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दें। परवरदिगार आमाल ऐसे होंगे इमाम ज़माना हमसे राज़ी हो जाए, हमारे तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार ज़माने के इमाम को सलामत रख, ताजील फरमा ज़ुहूर सरकार इमाम में, हम सबको इमाम के नासिरों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मई युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा व यक्शफुस्सू। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। आज़ादारान इमाम सूरह मुबारक के निमल 22वां सूरा कुरान का और उसकी 62 आयत का जुज़ है, जो रिज़वी कॉलेज बॉम्बे की आज चौथी तकरीर है, 4th मजलिस है, दुआ और 21वीं सदी के उन्वान पर। कि दुआ क्या है जो हर इंसान मांगता है। मैं पहले दिन से दुआ के बारे में आपसे कुछ मारूज़े कर रहा हूँ, करता रहूँगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि अगर दुआ का मफ़हूम समझ में आ जाए, कम से कम हमारे 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इंशाअल्लाह। मकसद भी यही है। हम हर चीज़ में आजकल रिसेशन है, लेकिन दुआ में तो नहीं है ना। दुआ एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई रिसेशन नहीं आया, बल्कि दुनिया के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो दुआ ज़्यादा हो जाती है। हर इंसान मांगने लगता है, हर इंसान आवाज़ देने लगता है। जब कुछ नहीं होता, जब हमने देखा अच्छे अच्छे लोग जो खुदा को भी नहीं मानते, जो बिल्कुल अपने आप को मज़हब से अलूफ़ रखते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर पड़ती है तो वो मौलवियों के पास आते हैं। मेरे पास नहीं आए अभी तक, आते हैं और आके कहते हैं कि मौलाना कुछ दुआ बताओ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। दुआ दोस्तों, हर इंसान कोई मज़हब का हो, कैसी भी किसी वजह का हो, गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, हर की दुआ अपने अपने स्टाइल की होती है, अपनी अपनी वजह की होती है, अपने अपने मारिफत से मांगता है। और वो इतना करीम है कि जो जैसे मांगे वैसे देता है। लेकिन उसने ये कहा कि मैंने अपनी ज़ात के ऊपर रहम को वाजिब किया है। मैंने बड़ा जुमला कहा, अल्लाह ने अपनी ज़ात के ऊपर रहम को वाजिब कर लिया। अगर अल्लाह करीम नहीं होता, अल्लाह रहीम नहीं होता, अल्लाह गफूर रहीम नहीं होता, तो याद रखें कोई
کسی کو کچھ نہیں ملتا. اگر اللہ کا نیچر بھی ہم جیسا ہوتا کہ جب تک کسی سے راضی ہے اس سے ہم خوش ہے, اس کو ہم دے رہے, ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم ناراض ہو جائیں تو ہم نہیں دیتے, پھر کسی کو نہیں دیتے. آج کا یا کل کا نیوز پیپر مڈ ڈے, آئی ڈونٹ نو آج کا تھا وہ یا کل کا تھا, اس میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کر دیا. کہے کے لیے کیس کیا؟ کیس اس لیے کیا ماں نے کہ بیٹے نے, بہت پیسے والے لوگ تھے, بہت پیسے والی کافی پراپرٹی تھی, تو اس نے ماں کے بغیر پرمیشن کے بینک سے 7-8 لاکھ یا پتہ نہیں, مجھے کریکٹ فگر یاد نہیں ہے, 8-10 لاکھ روپے لون لے لیا وداؤٹ انفارمنگ دا مدر. اور جب بینک سے نوٹس آئی, ماں واز ویری اپسیٹ اور اس نے کیس کر دیا. اس کے بعد ماں کی بھی تصویر ہے, بیٹے کی بھی تصویر ہے. نیچے اس میں ماں نے لکھا کہ اگر بیٹا اپنی غلطی کو مان لے تو میں اپنے کیس کو وڈرا کر لوں گی. کس نے کیا کیس؟ بھائی نے نہیں, دوست نے نہیں, وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھا. لیکن پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ماں کی محبت کی مثال اللہ دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں کی ممتا رکھتا ہوں. اپنے بندوں سے, میرے بندوں سے, میری مخلوق سے ماں کی مثال دی, اس لیے کہ ماں کی محبت وہ ہے. دنیا میں ایک محبت ہے, ماں اور باپ دونوں کو ملا لیں آپ. ماں باپ کی محبت وہ ہے کہ جس میں جلسی نہیں ہے. دنیا کے ہر رشتے میں, ہر ریلیشن شپ میں جلسی ہے. جیسے بھائی بھائی میں چلتا ہے, بھائی بہن میں جلسی کا رشتہ ہے جو بالکل بلڈ ریلیشن ہے. اس کے بعد جتنے دنیا کے رشتے ہیں ہر رشتے میں جلسی ہے. صرف ایک رشتہ دنیا میں ایسا ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ کے رشتے میں جلسی نہیں ہے, حسد نہیں ہے, بلکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا پوزیشن آج کم ہے لیکن میرا بیٹا میرے پوزیشن سے بڑھ گیا. اگر مثال کے طور پہ باپ ڈاکٹر ہے اور باپ صرف MBBS ہے, اگر بیٹا MS کر لے, FRC کر لے, MRCP کر لے تو باپ جلتا نہیں, جلے گا نہیں, حسد نہیں کرے گا. باپ خوش ہوگا, پراؤڈ فیل کرے گا, بیٹے کو سینے سے لگائے گا اور کہے گا کہ I am proud of you. اس لیے کہ یہ رشتے میں جلسی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سٹیج ایسا آیا کہ نیوز پیپر میں آ کے ماں نے کیس کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ناراض, پیسہ چیز کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ناراض ہو گئی. اللہ وہ ہے کہ صبح سے شام تک تم نہیں پکارو اللہ کو, اس کے سامنے سر مت جھکاؤ, لیکن گناہوں میں ڈوب کے بھی ایک مرتبہ اگر دل سے کہہ دے کہ پروردگار آئی ایڈمٹ مائی سنس, پروردگار میں اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کہو, دو ایک دفعہ دل سے کہو کہ مجھے پکارو, میں تمہارے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کروں گا. یہ فرق ہے. اب تو سمجھو کہ دعا کیا ہے. دعا میں کبھی کنجوسی نہیں کرنا, تکلف نہیں کرنا. دعا مانگتے وقت کبھی تکلف مت کرو, کبھی رکو مت, کبھی شرماؤ مت. پلیز میرے الفاظ پہ غور کریں. کبھی شرماؤ مت دعا مانگتے وقت, کبھی مت شرماؤ. یہ مت سوچو کہ تمہارا دوست تمہیں کیا کہے گا, یہ مت سوچو کہ تمہارا بیٹا تمہیں کیا, بیٹے کے سامنے کیسے مانگو ہاتھ اٹھا کے. دعا کا ایک سٹائل ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ چاہتا کیا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس مانگنے کے پیسے اور آپ نے ایک سٹائل سے مانگا, اس کو وہ سٹائل پسند نہیں ہے, وہ طریقہ اس کو پسند نہیں. اگر آپ جا کر کسی سے کہتے ارے یار مجھے ضرورت ہے پیسے کی, آپ دے دیں, بولے گا کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا. ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں, پلان کرتے ہیں کسی سے مانگنا. ایون
جو سسٹم ہے وہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں. بینک سے آپ لون لیں, آپ جا کر کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لون دے دو, ان کا ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم کو آپ کو فالو کرنا پڑتا, اس کے بعد آپ لون اپلائی کریں گے تو لون ملے گا. یہاں سے ایک فل سٹاپ, ایک کاما, ایک سینٹنس آگے پیچھے ہو جائے تو ڈاکومنٹس فیل ہو جاتے ہیں. ڈاکومنٹس بینک ایکسیپٹ نہیں کرتا, بولتا کہ یہاں سائن کرنے کی آپ نے دوسری جگہ سائن کر دی تو بینک اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. جو ان کا سٹائل ہے, جو ان کا طریقہ ہے, اس طریقے سے مانگا جاتا ہے. اللہ کے پاس بھی طریقہ ہے دعا مانگنے کا. جب دنیا میں ایک سسٹم ہے تو اللہ کے پاس بھی ایک سسٹم ہے. میں نے پہلا جملہ میں نے کیا کہا کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا ہے. وہ کریم ہے, آپ کسی وجہ سے بھی مانگو وہ دے گا ضرور. لیکن جو دعائیں رک رہی ہیں نا, آپ پکارتے ہیں لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس کا ریزن کیا ہے؟ دوستو, اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جب آؤ تو میں جیسا چاہتا ہوں نا ویسے مانگو. اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کو کیا پسند ہے بندہ کیسے مانگے؟ آپ کیسا مانگنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, آپ خاموشی سے مانگیں گے دے گا, نہیں مانگیں گے دے گا. وہ کریم ہے, ہر وجہ سے دے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے جملے نکلے اور دعا پوری ہو جائے تو اس کے طریقے ہیں, اس طریقے سے مانگو, حق کو ادا کرو. پہلا طریقہ کیا ہے مانگنے کا؟ مسجد سب جاتے ہیں, گھر میں نماز پڑھتے ہیں, مصلی پہ آپ نے مثال کے طور پہ نماز مغرب کی پڑھی گھر میں, اور آپ کی اولاد, آپ کے بیٹے بیٹی قریب ہے گھر میں, بیوی بچے سب ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں بچوں کے سامنے کیسے مانگوں؟ میں آہستہ مانگتا ہوں. مانگے آہستہ. دعا مانگتے وقت شرما مت. اللہ کو جو پہلا طریقہ بتا رہا, اللہ کہتا ہے جب میرے سامنے آؤ تو ہاتھوں کو پھیلا دو. آپ یوں بھی مانگیں گے دے گا. جلدی قبول کرنا چاہتے, یہ میرے جملے نہیں, معصوم کے جملے, میں بتاؤں گا ابھی. کیسا بھی مانگو دے گا. لیکن اگر چاہتے ہیں کہ فوراً دعا قبول ہو, اور ہر بندہ, کوئی انسان ہو, یا اتنا بڑا مجمع ہے, آپ یہ بتائیں کہ ہر آدمی نماز کے بعد جب دعا مانگتا ہے تو کیا امید سے جاتا ہے؟ میں جب دعا مانگتا ہوں تو مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ شاید میری یہ دعا قبول ہو جائے. ایک امید ہوتی ہے, ایک بھروسہ ہوتا ہے. ہر آدمی دعا مانگتا ہے ایک بھروسے کے ساتھ کہ شاید میری دعا پوری ہو جائے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دعا فوراً ہو تو تم ہاتھوں کو پھیلا دو. یوں کرو, یوں مت مانگو. یہ سٹائل اس کو پسند ہے. یہ سٹائل پسند کا نہیں بولتا میں. رکیں گی دعائیں, دیواریں مریں گی, یہ سٹائل پسند ہے اس کو. یہ سٹائل پسند ہے. یوں مانگو. یہ میں اپنے کتابوں میں پڑھ کے سٹائل نہیں بتا رہا ہوں. میرے پاس نص ہے معصوم کی. 6 دن بامبے میں اور ہوں. معصومین کی دعائیں بتاؤ, مولا علی کا طریقہ بتاؤ, مظلوم کربلا کا سٹائل بتاؤ. کسی امام نے دعا مانگتے وقت یوں نہیں کیا, یا سجدے میں مانگا, یا سر کو جھکا کے مانگا, یا ہاتھوں کو بلند کر کے مانگا. مظلوم کربلا کی سب سے بڑی دعا, ابھی آپ نے 1 مہینہ پہلے 9 ذیلحجہ کو روز عرفہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی, جو مخصوص دعا ہے روز عرفہ کی, حسین ابن علی کی. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, میری بہنوں سے, آپ سے, پلیز گھر جا کر انٹرنیٹ پر جاؤ, یہ گھر جا کر دعاؤں کی کتاب میں اس دعا کا ٹرانسلیشن پڑھو. پلیز عربی میں مت پڑھو, اردو میں پڑھو. یہاں تک کہ حج میں روز عرفہ, میدان عرفہ میں لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں. گجراتی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ لے محمد والا. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولا. یہ وہ چیز ہے دوستو کہ روز عرفہ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے روز وہاں پر, ممبر سے کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ, آپ دعا دیں گے مجھے, لٹرلی دعا دیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے ترجمہ پڑھ لیا. پتھر بھی دل کسی کا ہے نا, پتھر, اس کی آنکھوں میں آنسو آنا لازم ہے. سب سے بڑی دعا ہے.
دعائے کمیل، دعائے ندبہ، جوشن کبیر، جوشن صغیر، دعائے مشلول، سب سے یہ دعا میں آج رضوی کالج میں گفٹ دے رہا ہوں، گفٹ ان ماں بہنوں کو، ان میرے بھائیوں کو، کہ اگر یہ دعا 14 دن 14 ڈیز پڑھے خلوص کے ساتھ، یہ دعا کے ڈائریکٹ اس کی جو دعا ہے نا وہ حسین کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ ہے، کسی مولوی کی لکھی بھی نہیں ہے، کسی مجتہد کی لکھی بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ امام کے دہنے مبارک سے جو کلمات، جو ورڈز نکلے اللہ کے لیے وہ ہے۔ ویسے ہماری ہر دعا معصوم کی نس ہے، لیکن یہ دعا حسین نے گریہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ ایسی دعا ہے دوستو، پتھر دل بھی ہوگا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے، کہ یہ سوچ کے پڑھو کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ کس کے جملے ہیں؟ اس کے جملے ہیں کہ جو اس وقت زمین پہ حجت تھی اللہ کی، یہ اس کے جملے ہیں کہ جو اس وقت کا امام تھا وہ یہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ آپ ترجمہ پڑھو۔ تو حسین نے دعا مانگی کیسے؟ وہ حسین کی دعا، اس میں حسین نے سب سے پہلے اس کی تعریف کی۔ میں نے پہلی میری مجلس یاد کرو کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ دعا مانگنے سے پہلے میری تعریف کرو۔ اللہ حسین نے اس کو پریس کیا کہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کیا۔ خدا نہ خواستہ حسین کا کوئی گناہ کا تصور بھی کرنا کفر ہے، لیکن حسین نے ایک بندگی کا بتایا کہ بندے کو مانگنا کیسے چاہیے، اپنے کو کمتر بتایا، پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کیا۔ اس کے بعد آخری جو جملہ ہے حسین کا، آخری جملہ ہے، وہ ایک میسیج ہے پوری دنیا والوں کے لیے۔ حسین نے، اور سٹائل کیا تھا، مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ عرفے کے دن حسین ابن علی کا عالم یہ تھا، 60 ہجری کا حج، جس کو حسین نے حج کو عمرے میں بدلا تھا۔ اعمال عرفہ کر رہے حسین، صحرا میں ہے، ڈیزرٹ میں ہے، کیمپ میں ہے، لیکن جیسے یہ وقت زوال آیا، جیسے ہی وقت آیا عرفے کے اعمال کا، حسین خیمے سے باہر آ گئے۔ جب حسین خیمے سے باہر آئے، ان کے پیچھے جتنے اصحاب تھے وہ پیچھے واپس آ گئے، پورے اہل بیت پیچھے آ گئے، اس لیے کہ حسین دعا مانگ رہا تھا۔ سیدانیاں پیچھے آ گئی، ابو الفضل پیچھے آئے، علی اکبر اور قاسم و عون و محمد، علی ابن الحسین سب پیچھے آئے، حسین سامنے ہے۔ اور حسین کا سٹائل کیا ہے دعا مانگنے کا؟ حسین یوں کر کے نہیں مانگ رہا، حسین کائنات کا حجت ہے، حسین زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ وہ حسین اللہ کے سامنے جاتا ہے تو عالم یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ایسے ہیں، دونوں ہاتھ ایسے۔ حسین دیکھ کے نہیں پڑھ رہے تھے، حسین دعا کو دیکھ کے نہیں پڑھ رہے تھے، مولا کے دل سے جو جملے نکلے وہ یہ دعا بنی۔ ہر کتاب میں دعا ہے۔ فاطمہ کا لال 1 گھنٹے، بعض روایتوں میں 1.5 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کی بھی اگر آپ لیتے ہیں، حسین ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ کبھی حسین اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں، کبھی آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے مانگتے ہر چیز مانگی۔ آپ کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے 14 ڈیز پڑھو یہ دعا، 14 ڈیز پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر میں انقلاب کیسا آتا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے مانگتے ایک سٹیج پہ حسین نے کہا، پروردگارا تو نے مجھے ہر چیز دے دی۔ کہتا ہے حسین، کہتا ہے اگر مجھے ہر چیز مل جائے اور تو نہ ملا تو مجھے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں۔ پروردگار مجھے سب مل جائے، دنیا میرے قدموں میں آ جائے، لیکن اگر تو نہ ملے تو کچھ نہیں ملا۔ اور جس کو کچھ نہیں ملا، اگر تو مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ یہ حسین کا جملہ ہے۔ حسین نے دعا ایسے مانگی۔ ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ سٹائل سے، اپنے پوزیشن کو دیکھ کر۔ پڑوس میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے کہ دیکھ کے مجھے ہنسے میرے اوپر، یہ کہے کہ ارے میرا سٹیٹس ہے، اتنا بڑا آدمی ہوں، معاشرے میں اتنی عزت ہے، میری سوسائٹی میں اتنا عزت ہے، میں اگر ہاتھوں کو اٹھا کے مانگوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا ہو گیا، یہ غریب ہو گیا، میری عزت چلے جائے گی۔ ارے عزت کا دینے والا وہ ہے، مانگنے سے عزت ملتی ہے۔ اس سے مانگ کے تو دیکھو، شرماؤ لوگوں سے، اس سے نہیں۔
اس سے کیا شرما رہے ہیں؟ اللہ سے کیا شرما رہے ہیں بھائی؟ اس کے سامنے تو ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں، ہر چیز ہماری اس کے سامنے۔ وہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ تو غلام بن کر آؤ۔ حسین ابن علی کا جملہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو آقا مت سمجھو، اپنے آپ کو غلام سمجھو۔ کسی آقا کے سامنے جب تم ہاتھ پھیلاتے ہو نا، ویسے مانگو، ایک فقیر بن کے مانگو، فقیر بن کے مانگو کہ پروردگار تو دے دے۔ اور جتنا ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، مولا علی کے بارے میں ابو دندانہ جب امیر شام کے دربار میں گئے اور امیر شام نے جب یہ پوچھا کہ ایک علی کا چاہنے والا میرے پاس آیا شام میں، بھرے ہوئے دربار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سیریا میں اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے، امیر شام کے امام کا چاہنے والا پہنچا، علی کا چاہنے والا۔ تو امیر شام نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ تو کہا جب تم آ رہے تھے پلیز غور سے سنیں، تو تمہارا امام علی کیا کر رہا تھا؟ What he was doing؟ علی کیا کر رہے تھے کوفے میں جب تم نکلے؟ دشمن دربار میں، دشمن کے سامنے علی کی تعریف دیکھیں۔ علی کا ایک چاہنے والا یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ علی بڑے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ ابو دندانہ نے کہا امیر شام جب میں مدینہ کوفے سے چلا تو آدھی رات ہو گئی تھی، اٹ واز مڈ نائٹ، آدھی رات گزر گئی تھی۔ میں اپنے گھر سے چلا یہ سوچ کے چلا کہ اس وقت سب پورا کوفہ سو رہا ہوگا، پرانا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد لوگ بازار بند ہو جاتا، لوگ گھروں میں چلے جاتے، اسٹریٹ لائٹس کا سسٹم نہیں تھا، راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دور پر ایک ایک چراغ رہتا، اس طرح راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر یا گھروں کے سامنے اس زمانے میں لوگ ٹھہرتے نہیں تھے۔ عشاء کے بعد سب پورا شہر سو جاتا، سویرے اٹھتے۔ تو ابو دندانہ یہ کہتا ہے کہ جب میں گھر سے چلا یہ سوچ کے چلا کہ اس وقت پورا شہر، پوری سٹی سو رہی ہوگی، لیکن مجھے جب میں مسجد کوفہ کے سامنے سے گزرا تو مجھے حیرت ہوئی کہ مسجد میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مسجد میں کسی کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسی درد بھری آواز ہے، اتنی درد بھری آواز ہے کہ وہ آواز کے سمت میں رک گیا۔ میں یہ پریشان ہوا کہ آخر یہ کس کی آواز ہے، کون پریشان ہے جو اتنا رو کے درد کے مارے روتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، اتنا پریشان ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کے مسجد میں ہے، آخر یہ ہے کون؟ ابو دندانہ کہتا ہے، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ آپ سے، ہم سے نہیں۔ یہ امیجن کرے کہ دشمن دربار میں امیر شام کے سامنے علی کے فضائل سنا رہا ہے۔ کیسے سنا رہے؟ کہتے ہیں کہ اے امیر شام، جب میں آواز کے سمت مسجد میں انٹر ہوا تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ کوئی اور انسان نہیں ہے، یہ تو میرا مولا ہے جو ایک چراغ جل رہا ہے، مسجد میں ایک چراغ جل رہا ہے، اور میرے مولا کا عالم، مولا علی کا عالم یہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی، چراغ کی روشنی، میرا علی ایک ہاتھ سے ریشے مبارک کو پکڑا ہوا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف لے کر جا کر روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو پکار کے کہتا ہے کہ پروردگار، تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، تیرا غریب بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ کون و مکان کا مالک، مولا کائنات، اس کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں کہ پروردگار، تیرا غریب بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اس کے بعد سنو دوستو، سنو، then you see، اس کے بعد علی کہتا ہے کہ پروردگار، تیرا حقیر بندہ، تیرا غریب بندہ، وہ بندہ آیا ہے کہ جس کے دامن میں اعمال نہیں ہے۔ دامن کسے کہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں میرے دامن خالی ہے،
علی کہہ رہا ہے میرا دامن خالی ہے پروردگار، میرے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو ایک رات میں 500 سجدے کرتا تھا۔ مولا علی کے لیے مشہور ہے 500 سجدے کرتا تھا۔ میں یہ بات روک کے آپ کے ذہنوں کو اور اجاگر کروں۔ مولا علی ایک رات میں 500 سجدے کرتے تھے۔ چوتھے امام علی ابن الحسین، ان کے لقب کیا ہے؟ سید الساجدین۔ کیوں بولتے ہیں ان کو سید الساجدین؟ انہوں نے کثرت سے سجدے کیے، سجدے کرنے والوں کا سردار کہتے ہیں چوتھے امام کو۔ اس کے بعد ان کا ایک لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین کے معنی کیا ہے؟ کہ عبادت کرنے والوں کی زینت، یعنی عبادت کرنے والوں میں سب سے بڑا چوتھے امام کا یہ لقب ہے۔ ایک دن چوتھے امام عبادت کر رہے تھے راتوں کی تاریکی میں، پیروں کے اوپر سویلنگ آ گئی، کانپ رہے ہیں، پیر کانپ رہے ہیں۔ تو ان کے ایک بیٹے نے 5ویں امام سے ہٹ کر، ان کے ایک فرزند نے نماز کے بعد اپنے بابا کے قریب گئے، چوتھے امام کے قریب جا کے کیا کہا کہ بابا آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے پیروں میں سویلنگ آ گئی، کمزور ہو گئے، بابا تھوڑی عبادت کو روک لو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، اتنی عبادت مت کرو۔ سنیں گے چوتھے امام نے کیا کہا؟ کون ہے جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، اس نے یہ کہا، جب بیٹے نے کہا بابا ٹھہر جاؤ، اتنی عبادت مت کرو، تو پلٹ کے کہا بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں؟ کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا، کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا ہوں۔ یہ میسیج کون دے رہا ہے؟ سید الساجدین، علی والے ہیں ہم۔ اس کے بعد مولا نے کیا کہا؟ ابو دندانہ نے امیر شام سے کیا کہا؟ علی نے کہا کہ پروردگار میرا دامن خالی ہے۔ علی کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، یہ جملہ، یہ ورڈ امام کا آج رضوی کالج کی مجلس کا میسیج ہے دوستو۔ اگر ایک کو بھی سمجھ میں آ جائے تو یہ ممبر کا حق ادا ہو گیا۔ اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں کہ پروردگار میرے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ پروردگار جب میں تیری بارگاہ میں، پلیز سنو دوستو، جب میں تیری بارگاہ میں ایک تکیے کے اوپر، ایک پلو کے اوپر، جو سب سے زیادہ سخت پلو ہے، سب سے زیادہ ہارڈ پلو ہے، سب سے زیادہ کھردرا پلو ہے، اس پلو کے اوپر جب میں سر رکھ کر ایک کئی لاکھ سال کا جرنی، سفر طے کر کے تیری بارگاہ میں آؤں تو تو مجھ پہ رحم کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا مولا ہے۔ کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ ہے عبادت۔ ہماری عبادت کیا ہے؟ عادت کی عبادت، پریکٹس کی عبادت۔ عبادت پریکٹس کی نہیں ہوتی دوستو۔ دعاؤں کی قبولیت جو نہیں ہو رہی، ریزن کیا ہے؟ ریزن کی چیک یور سیلف کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ ہماری دعائیں جو رک رہی ہیں، ہم اپنے امام کو دیکھیں، امام کے مانگنے کے طریقے کو دیکھیں، then you see yourself کہ how you are asking اللہ۔ ہم کیسے مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ہم فورس کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو اتنی عبادت کی، میں نے تو اتنی نیکیاں کی، اور تو مجھے نہیں دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے۔ how dare you are۔ اللہ کے سامنے ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ جب اللہ روکتا ہے، دینے سے روکتا ہے، ہم کہتے ہیں پروردگار ہم ہی رہ گئے۔ بینڈرا میں دیکھ اتنے لوگوں کے پاس کیا کیا ہے، میں نے تو اتنی روز مسجد میں جا کے مانگتا ہوں، روز یہ کرتا ہوں، اور مجھے ہی نہیں مل رہا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ بندگی یہ ہے کہ اگر دے تو شکر ادا کرو،
نہیں دے تو شکر ادا کرو. کہو کہ پروردگار تو دے رہا ہے تیرا شکر ہے, جو نہیں دے رہا ہے اس میں تیری مصلحت ہوگی اس لیے تیرا شکر ہے. عادت ڈالو شکر کی, تھینک یو بولنے کی. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نعمتیں رکتی کیسا ہیں. کیوں رک رہی ہے نعمتیں؟ ہم اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک, پہلی چیز آج بتاتا ہوں جو رکتی ہے دعا, وہ ہے کسی کے تعلق سے ہم بات کریں, جسے آپ بیک بائٹنگ کہتے ہیں. آپ کہیں گے کیا بیک بائٹنگ کی بات کر رہے ہو یار, کون کرتا ہے بیک بائٹنگ؟ سب سے پہلے دعاؤں کی رکاوٹ بیک بائٹنگ ہے. بیک بائٹنگ کو چھوٹا سا گناہ مت سمجھو. بیک بائٹنگ کو معمولی چیز مت سمجھو. آج ہماری سوسائٹی میں بیک بائٹنگ کوئی چیز نہیں ہے. I'm going to explain to you کہ what is back biting, what is غیبت. اس لیے کہ اگر یہ بیماری ہماری سوسائٹی سے ہٹ جائے, believe me مومنین, believe me میرے بھائیوں میری بہنوں, اگر یہ بیماری ہماری سوسائٹی سے ہٹ جائے تو یقین کرو تمہاری دعا رکے گی نہیں. میں بتاؤں, سگا بھائی, ریئل بردر, سگا بھائی, خونی رشتہ, بچپنے میں ایک گھر میں پرورش ہوئی, بچپنے میں ایک گھر میں دونوں کا براٹ اپ ہوا, ایک ماں کے 2 بیٹے, بڑے جب تک گھر میں تھے اچھے تھے, شادی ہوئی, الگ ہوئے. جب الگ ہوئے تو اب کسی کے انفلوئنس میں, میں نہیں کہتا آنے کے بعد اب سگے بھائی کی برائی. کیا برائی؟ ارے اس نے ایسا کیا, اس نے یہ کیا. بیک بائٹنگ جو ہے ریالٹی کو پیش کرنے کا نام ہے. حقیقت کو, ریالٹی کو پیش کرنے کا نام بیک بائٹنگ ہے. میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, میری بہنوں, میری ماں, اپنے اعمال کو خراب مت کرو. جیسا محبت علی گناہوں کو دھوتی ہے, جیسا لکڑی میں آگ لگتی ہے ویسا دھلتی ہے, اسی طرح تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. جب تم جاؤ گے خبر میں, اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا تمہارے اعمال نامہ 0 ہے. بندہ پکار کے کہے گا کہ پروردگارا, میں نے پینٹرا میں اتنی نمازیں پڑھی تھی, اپنی پوری زندگی میں نے عبادت کی, اتنا مسجدوں میں دیا, اتنا امام بارگاہ میں دیا, یہ سب کہاں گئی نہیں کی میری. آواز آئے گی کہ صبح سے شام تک تو لوگوں کی برائی کرتا تھا, بیک بائٹنگ کرتا تھا, غیبت کرتا تھا, تو تیری تمام نیکیاں ان کو ٹرانسفر کر دی گئی. اب تیرے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے. اس وقت پکار کے کہے گا کیوں کہا؟ کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ سگے بھائی کا فلیش, اپنے ریئل بھائی کا, اگر سگے بھائی کا مردار کوئی کھائے, مردار سمجھ رہے ہیں, اگر کوئی گناہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے, فلیش کھائے, تو جو گناہ ہوگا وہ گناہ بیک بائٹنگ کا ہے. مت کرو, کسی کے تعلق سے بات مت کرو. اسٹاپ دس ہیبٹ. اگر آپ نے اسٹاپ کر دیا, پوری سوسائٹی بیک بائٹنگ چھوڑ دی. فونز ہوتے ہیں, ان کے گھر میں یہ ہوا, ان کے گھر میں یہ ہوا, یہ ہوا. پتا چلا, مثال دے رہا ہوں, دبئی میں یا کویت میں کوئی انسیڈنٹ ہوا, پورے بامبے میں مشہور ہو. میں تو اپنا ایگزامپل دے رہا ہوں, کسی اور کا کیوں دوں. پورے فون چلے گئے, یہ ہوا. This is backbiting. You don't need to say anything about anybody.
نو. جب اللہ کے رسول نے بیک بائٹنگ کے بارے میں کہا تو آپ یقین کریں بعض روایتوں میں ہے کہ اصحاب رسول نے منہ میں کنکر رکھ لیے تھے کہ زبان کھولو ہی مت کہ ہم زبان کے گناہ میں پھنس جائیں. کسی کے تعلق سے ریالٹی بھی ہوا, واقعہ بھی ہوا. آپ کو پتا ہے ایک واقعہ ہوا مثال کے طور پہ بامبے میں, وہاں سے چلا پتہ نہیں یہاں کے جو پرانے دور کے ایریاز ہیں, مثال کے طور پہ اولڈ بامبے میں ہوا, بینڈا پہنچے تک جتنے راوی بدلے کہ ایک واقعہ اچھا واقعہ جا کے برے میں پڑ گیا. 10 آدمی جب ایک دوسرے کو فون کرتے گئے, اس نے یہ سنا, اس نے یہ سنا, اس نے یہ آگے بڑھایا. یہ تو شیطان کہہ رہا ہے تھینک یو ویری مچ, جو کام میرا ہے تم لوگ کر رہے ہو, آگے بڑھانے کا کام میرا ہے, مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا. میں نے ایک سے کہہ دیا کہ تم کرو, اب وہ پورا معاشرہ پوری سوسائٹی یہ عمل کر رہی ہے. واٹ از دس؟ علی کے چاند محرم میں کم از کم یہ باتوں کو سیکھ کر سال, اور یہ کنٹینیو ہوگا نا تو یہ بیماری دعاؤں کی جو قبولیت نہیں ہے اس کا ون آف دی ریزن یہ ہے, ون آف دی ریزن یہ ہے کہ دعا قبولی نہیں ہوتی. آپ مانگے آپ, پھر آپ مانگتے جاؤ اللہ سے. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے سگے بھائی کا مردار کھاتے ہو اور میرے پاس آ رہے ہو, میں کبھی تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. حیرت کی بات یہ ہے مسجدوں میں نماز کے لیے جماعت میں جا رہے ہیں, غور سے سنیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں جماعت میں. جس مولوی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو مسجد میں نہیں پڑھاتا نا, اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں, سمجھے؟ ایک سلوات پڑھ لیں پہلے. مسجدوں میں حیرت سے سنو دوستو, مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں مولوی کے پیچھے, اس کے پیچھے وضو کیا, اس کے پیچھے جماعت میں کھڑے رہے ہو, نماز پڑھ کے نکلے, مسجدی میں مولوی کی کوئی بات یاد آ گئی تو کہا سنا تم نے انہوں نے ایسے کیا. ارے تم نماز پیچھے پڑھ رہے ہو بابا, تمہاری نماز بھی گئی, اس لیے کہ مولوی کو عادل ہونا لازم ہے. تم نے اگر مولوی کی غیبت کر دی تو پھر تمہاری نماز کہاں ہے؟ کم از کم ہم دیکھیں کہ ہم کو ڈر نہیں رہا. ہو کیس کا معاملہ ہے کہ اللہ تو دیکھنے والا نہیں ہے, نہ امام دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو سب سے زیادہ پائس, اس لیے کہ سب سے پہلے پہلی صف میں ہم کھڑے رہتے, پہلی صف میں ہم کھڑے ہوئے, ہم سے زیادہ پائس تو کوئی ہے ہی نہیں. پیچھے جتنے سب گناہگار ہیں اور ہم ہی پہلی صف میں کھڑے رہ کر سب سے زیادہ غیبت کر رہے لوگوں کے بارے میں, لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں. وائی اگر اچھا دوسری چیز, آپ نے غیبت نہیں کی, واقعے کو اگر آپ کے تک کوئی واقعہ بھی پہنچا نا تو آپ کا کام یہ ہے, اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے کہ اگر تم کو کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا کہ اس نے تمہاری برائی کی تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ 70 تعویلوں کو پیش کرو پھر یقین کرو. 70 مرتبہ 70 ٹائمز کہو کہ شاید اس نے نہیں کہا ہوگا, اگر بھی کہا بھی ہے تو کوئی مجبوری میں کہا ہوگا. ہر مومن کے لیے. اب آپ کو دوسرا ایگزامپل دوں, مسجد میں انٹر ہوئے, آپ نے ایک کو دیکھ کے کہا السلام علیکم, اسے ہاتھ ملایا, بازو ہٹے, اس کی برائی کی, آپ نے سلام کیوں کیا؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب آپ نے اس کے حق میں دعا کی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں اچھا رکھے. آپ نے دعا کی, پلٹ کے کہا اس نے یہ ایسا ہے, میں کیا کروں؟ اس سے زیادہ ہپوکریسی کیا ہے؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ سلام بھی کر رہے ہو, جس کو تم نے سلام کیا اس کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ میری برائی کرے گا باہر نکل کے.
ارے اس کو تم سلام کر رہے ہو، اس کی دعا کر رہے ہو اس کے سامنے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میرا صحیح چاہنے والا ہے، اس کو تو پتا بھی نہیں۔ اور ڈر آپ کو پتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں غیبت کی، اس کا گناہ ایک ہے، مثال دے رہا ہوں، وہی غیبت آپ نے امام بارگاہ میں کی، گناہ ڈبل ہو جائے گا، مثال دے رہا ہوں۔ وہی غیبت آپ نے مسجد میں کی، بینڈرا مسجد ایگزامپل، گناہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہی غیبت خانہ کعبہ میں جا کے کی کسی کی، گناہ اور بڑھ جائے گا۔ جگہ کو تو دیکھو یار، where you are standing، کم از کم جگہ کو تو دیکھو۔ مجلس میں ہے، عزا خانے میں ہے، عزا خانے میں غیبت، پھر کہتے ہیں مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کمپلین اللہ کو کر رہے ہو، چیک یور سیلف، اپنے آپ کو چیک کرو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ۔ یہ اس کا شکر ادا کرو کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی، اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ تمہیں بریڈ اینڈ بٹر دے رہا ہے، بریڈ اینڈ بٹر دے رہا ہے، وہ اتنا ستار ہے۔ اسی لیے مولا علی نے ایک دعا کے کلمات ہیں علی کے کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس۔ یہ عابد پلگرامی کے جملے نہیں، یہ اس علی کے جملے ہیں جو کریم ابن کریم ہے۔ وہ علی کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس۔ علی کہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ میرے چاہنے والوں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں صبح میں جاؤ تو یہ جملے کہو، عربی میں مت کہو، اردو میں کہو، گجراتی میں کہو، انگلش میں کہو، اپنی زبان میں کہو۔ کیا کہو؟ ہاتھوں کو اٹھا کے کہو کہ پروردگار تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر، مت کر پروردگار، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا مت کر۔ یہ اس کا کرم ہے کہ گناہوں کے بعد بھی وہ کھانا پرووائڈ کر رہا ہے، عزت دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، بزنس میں امپرومنٹ ہو رہے۔ غیبت یہ وہ بیماری ہے دوستوں، میرے جملے نے مولا علی کہتے ہیں یہ بیماری ہے، بیماری، یہ بیماری ہے۔ اس بیماری سے بچنا ہر مومن کا کام ہے۔ میری ٹاپک دعا ہے۔ میں چاہتا ہوں ممبر کا واسطہ کہ اگر خلوص کے ساتھ مانگو نا، آپ فرش عزا سے باہر نہیں جائیں گے رضوی کالج کے، آپ کی دعا پوری ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، مولا علی خانہ کعبہ میں انٹر ہوئے، میسیج ہے، پورا پیغام ہے۔ آج میری چوتھی مجلس کا پیغام سنو، چوتھی مجلس کا میسیج سنو، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی۔ مولا علی خانہ کعبہ میں انٹر ہوئے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو جلد سے جلد انشاءاللہ۔ خانہ کعبہ میں انٹر ہوئے، جب انٹر ہوئے کعبہ بھرا ہوا ہے لوگوں سے، ایک آدمی کی رونے کی آواز آ رہی ہے علی کے کانوں میں، ایسی آواز، تڑپ کے رو رہا ہے، بے چین ہو کے رو رہا ہے، کرب کے عالم میں رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے۔ علی نے دیکھا کہ ہے کہاں وہ، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ علی نے کعبے کا طواف کیا، طواف کر کے دیکھا کہ حجر اسود کے قریب اپنے آپ کو غلاف کعبہ کے اندر کرا ہوا ہے، کعبے کی عمارت، کعبے کی بلڈنگ سے اپنے جسم کو مس کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، غلاف کے اندر ہے، کور کے اندر ہے، اپنے آپ کو کعبے کی بلڈنگ سے مس کرا ہوا ہے، اور روتے جاتا ہے، کہتا جاتا ہے کہ پروردگار پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ ہماری زبان موٹی ہو گئی، ہم کبھی اپنے آپ کو نہیں بولتے اللہ تو معاف کر دے۔ ہم کیوں نہیں کہتے؟ اس نے آہستہ نہیں کہا۔ دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو نا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہے پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ بندوں سے جو ہم شرما رہے ہیں، اس سے کہ جس کے سامنے اللہ کا رسول جو اول نور ہے
جس کے صدقے میں زمین اور آسمان کو اللہ نے خلق کیا. حدیث قصہ کیا ہے کہ ہم ملائکۃ و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت سمان مبنیۃ ولا مرض ازادیۃ ولا خمر منیر ولا شمس مزیرۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہاہو لاہ الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. کیا ہے یہ؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ملائکہ، اے میرے اینجلز، اے آسمان کے رہنے والوں سن لو، میں نے ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، صرف ان کی محبت میں، جن کی محبت میں سب پیدا ہوا. وہ علی کہتا ہے دعائے کمیل کہ وہ گناہ معاف کر دے، وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. ایسا مانگتے ہیں ہم. سٹائل، سٹیٹس، پوزیشن، دولت، گھر، ایٹماسفیئر، یہ سب کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے جا رہے ہیں. مولا علی کعبے میں انٹر ہوئے، دیکھا آواز ہے، تڑپ ہے ایک انسان کی، قریب چلے گئے، دیکھا کعبے کے اندر ہے یہ. علی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے بندے خدا، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں روتا ہے؟ اچھا یہاں ایک بات روک کے کہوں، اگر ہم ہوتے وہاں پہ ہم کیا کہتے کعبے میں؟ بہت گناہ گار ہے، بڑا گناہ کیا ہوگا اس لیے رو رہا ہے. میں کیا کروں. ہم یہ کہتے بہت بڑا گناہ گار ہے، کیا ہوگا بڑا گناہ، جا کے معافی مانگے. کرتا کیوں ہے گناہ جو معافی مانگ رہا ہے؟ میں کیا کروں. نہیں، یہ ہمارا سٹائل. ہم فوراً پہنچ گئے، کر رہا ہے بڑا گناہ. علی نے یہ نہیں کہا، ہم اس کو دیکھے بھی نہیں. یہاں پہ پیغام یہ ہے، رضوی کالج کے اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہوں، میسیج یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی میں تڑپ رہا ہے، تو you don't need to go out. No، رک جاؤ، قریب ہو جاؤ، اس کے قریب ہو کے اس کے حق میں دعا کرو. دعا کر کے بولو کہ پروردگار اس کی پریشانی کو دور کر دے. اس کے بعد رکو، دعا اس کی ختم ہو گئی، قریب جا کے بولو بھائی کیا میں تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو پریشان معلوم ہوتا ہے. I know you don't have a penny، آپ کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، لیکن مورل سپورٹ تو دے سکتے ہو، کم از کم اس کو ہمت تو دلا سکتے ہو. یہ اسلام کی ٹیچنگز ہیں. مولا علی کے اس کیریکٹر کو دیکھو، یہ واقعے کو یوں ہی سن کے مت بیٹھو. علی رکے، علی دوسرے کئی حاجی تھے، کئی لوگ طواف کر رہے تھے، کہ کوئی رکا نہیں، مولا علی رکے. اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پکارتا، کوئی پریشان ہو، علی اس کو چھوڑ کے چلے جائے. علی والے جاتے ہیں، علی نہیں. ہم چلے جائیں گے. کوئی پریشان ہے، ہمارے دل میں خوشی ہوتی. سگا بھائی پریشان ہے، ریئل بردر، دوسرا بھائی گھر بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے، کیا کہہ کر؟ اچھا ہوا پریشان ہے. حرام ہے ایک لقمہ توڑنا. اگر تمہارا بھائی بیمار ہے، تمہارا بھائی بھوکا ہے، اگر تم بیٹھ کے لقمہ روٹی توڑ رہے ہو تو حرام ہے. تمہارا بھائی پریشان ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ گو ٹو ہم، سٹ ود ہم، ٹاک ٹو ہم، بات کرو اس سے، اس کو مورل سپورٹ دو. سے یو ڈونٹ ہیو منی، بٹ ایٹ لیسٹ سے کہ کوئی ارینجمنٹ میں کر سکتا ہوں، کین آئی ڈو سم تھنگ فار یو. 2-3 الفاظ بولنے سے وہ تمہارا پریشان بھائی کا دل اتنا بڑھ جائے گا. کردار علی کیا ہے؟ اب دیکھو،
رکے علی, پیٹھ پہ ہاتھ رکھا, کہا بھائی تو پریشان معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا کون ہے؟ کہا میں علی ہوں. کہا مولا میں بہت پریشان ہوں. علی نے کہا کیوں روتا ہے اتنا؟ کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. علی نے کہا کہ معافی مانگ لے, اللہ معاف کر دے گا. اس نے کہا نہیں مولا, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا, اتنا بڑا گناہ کیا کہ میرا گناہ معافی نہیں ہو سکتا. علی نے پھر محبت سے کہا نہیں تو اللہ سے معافی مانگ لے, وہ کریم ہے, معاف کر دے گا. کہا نہیں مولا, میرا گناہ, وہ ایڈمٹ کرا تھا, سنسیئر تھا, ہمارے ویسا نہیں تھا. گناہ کر کے یہ کہنا کہ ہم نے کب کیا گناہ, یہ گناہ ہے, میں کیا کروں, میری سوئی کی گھڑی منٹس میں بھاگ رہی ہے. اس کو کنٹینیو کروں گا, بہرحال یہاں روک نہیں رہا ہوں, واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. علی نے کہا کہ نہیں, تو مانگ لے اللہ سے معافی, say sorry from your heart, اللہ معاف کر دے گا. تیسری مرتبہ جب علی نے کہا کہ مانگ لے اللہ سے معافی, وہ کریم ہے, معاف کر دے گا, اس نے 3 مرتبہ ایک ہی جملہ کہا. یہ کہا یا علی میرا گناہ بہت بڑا ہے, وہ مجھے معاف نہیں کرے گا. جب 3 مرتبہ اس نے کہا اور 3 مرتبہ علی نے کہا کہ تو معافی مانگ لے, وہ معاف کر دے گا. جب اس نے ریپیٹ کیا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے تو علی کو غیظ آیا. علی نے پلٹ کے کہا سن, تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم بڑا ہے؟ کیا بڑا ہے, تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کا رحم بڑا ہے؟ ایک لمحہ بندہ رکا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا گناہ بڑا ہے رحم نہیں. رک کے کہا کہ پروردگار کا رحم بڑا, میرا گناہ چھوٹا ہے. تو کہا جب اتنا رحم ہے تو پھر نا امیدی کیسے؟ جب یہ سب پتا ہے نا, وہ اتنا کریم ہے. دین ایک دفعہ کہو دوستو, آج کی رات وہ دعا نکالو. بلیو می, it's a gift. آج کی مجلس کا تحفہ ہے. 14 دن پڑھو, صرف 14 days. ریسائٹ 14 days. بستر پہ بیٹھ کے پڑھو, مصلے پہ بیٹھ کے پڑھو, 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھو. اپنی حاجات کو, اپنی دعاؤں کو سامنے رکھو. حسین کی وہ دعا پڑھو, روز ترجمہ پڑھو, گجراتی میں, انگلش میں, اردو میں, کسی میں پڑھ کے آنسو کو نکالو. ایڈمٹ یور سن. ریسائٹ 14 days. 1,00,000 حاجت کو بھی لے کے پڑھو گے نا, 100,000. وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ ایک لمحے میں ادا کر دے گا. But only thing, if you recite from your heart. If you recite from your heart, then you see. 14 دن پڑھ کے دیکھو کہ فاطمہ کا بیٹا علی کا لال کتنا کریم ہے. وقت پورا ہو گیا اور آج ہم 5 محرم کی رات میں پہنچ گئے. 5ویں کی رات ہے, صرف 5 راتیں اور باقی ہیں, 5 nights. پھر رضوی کالج کی یہ رونق جو ہے نا, یہ برکت جو ہے ختم ہو گئی. سال بھر سے انتظار کر رہے تھے کہ محرم آئے, حسین آئے. یہ عزا خانے میں اندر جانے کے بعد رضوی کالج میں دل کو کتنا سکون ملتا ہے, کس طرح سجا ہوا عشرخانہ ہے. اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. یہ عزا خانہ 5 راتوں میں اجڑ جائے گا. اب ایک دل کو سکون ہے کہ حسین ہمارے درمیان میں ہے, حسین ہمارے ساتھ ہے. آج کی رات گزرے گی, کل کی رات ایک درمیان میں, پرسوں کی جو رات آئے گی نا, پرسوں کا دن جو آئے گا رات میں, تو حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں ہوں گی کہ اللہ تش ہم پیاسے ہیں.
روز عاشور حسین کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ فاطمہ کے لال نے اپنے خطبے میں کہا کہ روز عاشور اتنی مجھے پیاس تھی کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بنی ہوئی تھی۔ عزیزو، جب انسان زخمی ہوتا ہے نا، خون نکلتا ہے تو پیاس اور لگتی ہے۔ حسین اتنا زخموں سے چور تھا کہ بیٹے نے باپ کو نہیں پہچانا، اتنا زخمی تھا حسین۔ آج اس عزا خانے میں ان بچوں کا ذکر ہے کہ جو حسین کی بہن کے بچے تھے، جو کنبے کی رونے والی زینب، شہزادی زینب کے بچے کہ جن کا ماتم ماں نے نہیں کیا، ان بچوں کا ماتم ہے، ان بچوں پر گریا ہے جن کا ماتم ماں نے نہیں کیا۔ آج اون و محمد کا ماتم، ہزاروں کی تعداد میں لوگ رضوی کالج میں جمع ہوئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر بی بی زینب سے یہی کہوں کہ شہزادی، آپ نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، لیکن یہ عزادار آئے ہیں ماتم کے لیے۔ آج شہزادی زینب کو پرسا دیں، علی کو ان کے نواسوں کا پرسا دیں۔ اون و محمد وہ بچے ہیں دوستو کہ شب عاشور حسین خیام حسینی کا طلایہ گردی کر رہے تھے۔ روایت میں ہے کہ زینب نے بچوں کو مانگا تھا عبداللہ سے۔ جب مدینے سے قافلہ چل رہا تھا اور حسین نے شہزادی زینب سے کہا تھا کہ بہن جا کر عبداللہ سے اجازت لے لو، تو بی بی گھر آئیں تو عبداللہ گھر میں نہیں تھے، ان کے شوہر۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب کچھ دیر کے بعد میں گھر میں داخل ہوا، میں نے پوری زندگی زینب کی یہ حالت نہیں دیکھی جو حالت اس دن دیکھی۔ زینب کا عالم یہ تھا، کبھی صحن خانہ میں آتی، کبھی دالان میں چلے جاتی، پریشان تھی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی اتنی پریشان کیوں ہے؟ تو زینب نے ایک جملہ کہا عبداللہ، جب سے تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے علی کی بیٹی نے کچھ نہیں مانگا تم سے، میں نے کچھ نہیں مانگا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ بے شک بی بی آپ نے کچھ نہیں مانگا۔ تو کہا آج میں بھیک مانگتی ہوں، مجھے اجازت دے دو میرے بھیا کے ساتھ جانے کی کربلا، میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا شہزادی آپ ضرور جائیے۔ اب زینب نے، عبداللہ نے کہا، زینب نے رک کے کہا عبداللہ ایک خواہش اور ہے، کیا میں اون و محمد کو اپنے ساتھ لے لوں؟ تو عبداللہ نے کہا بی بی ضرور لے کے جائے، اگر وقت پڑے تو میرے حسین پہ بچوں کو قربان کر دینا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ثانیہ زہرا کے بچوں کا ماتم ہے۔ عزیزو، وہ بچے کہ جن کی ماں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ شب عاشور حسین کہتے ہیں کہ جب میں علی اکبر کی ماں کے خیمے میں گیا، لیلا کے خیمے میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ لیلا کے خیمے میں ایک چراغ جل رہا ہے اور علی اکبر کا سر ماں کے زانو پر ہے۔ لیلا بالوں کو سنوار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کل یہ میرے چاند سا چہرہ خون میں مل جائے گا۔ ام فروا کے خیمے میں گیا تو دیکھا کہ قاسم سامنے ہے اور ام فروا کہہ رہی ہے میرے لال میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد کہا کہ میں جب رباب کے خیمے میں گیا تو ایک جھولا ہے، ایک بچہ ہے، ماں جھولے پہ سر رکھ کے ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے کہ علی اصغر، ارے تم اتنے چھوٹے ہو، کل میدان میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد حسین کہتے ہیں جب میں زینب کے خیمے میں گیا تو میں نے دیکھا دونوں چھوٹے چھوٹے اون و محمد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور زینب علی اور جعفر طیار کی جنگوں کے واقعات سنا رہی ہیں۔ بچے آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں کہ اماں اجازت دلوائیے، پھر دیکھیے ہم جنگ کیسے کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، ایک ایک شہید ہوتا گیا۔ جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور اون و محمد خیمے میں آئے تو زینب نے کہا میرے بچوں اب تک میدان میں نہیں گئے؟ تو بچوں نے کہا کہ اماں جب ہم ماموں سے اجازت لینا چاہتے ہیں
تو ماموں یہ کہتے ہیں کہ تم میری بہن کی نشانی ہو، کیسے اجازت دے دوں؟ تو ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، حسین کے خیمے کی طرف زینب چلی۔ حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا، کہا بچوں ماں کو سفارش کرانے آئے ہو، ماں کی سفارش کروانے لا رہے ہو؟ اون و محمد کو اجازت ملی۔ عزیزو یہ علی کے نواسے ہیں، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا۔ جب بچے چل رہے تھے تو زینب نے در خیمہ پہ اون و محمد کو روکا، روک کے ایک جملہ کہا بچوں میں تیری ماں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے پتا ہے تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، لیکن بچوں لڑتے ہوئے نہر کو نہیں جانا۔ ارے سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، بیٹا نہر پہ نہیں جانا۔ دونوں بچے میدان میں آئے، خوب جنگ کی۔ علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں، لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو کہا ماموں ہمارا آخری سلام قبول کرے۔ حسین پہنچے تو بچوں نے ایک جملہ کہا، یہ بتائیے ہمارا رخ کدھر ہے، ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ماموں اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ اسی طرح پرسا دیں، اسی طرح پرسا دیں۔ میتوں کو اٹھایا گیا، ایک میت کو علی اکبر نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا۔ دونوں میتیں جب گھر میں آئیں تو بیویوں نے زینب کو گھیر لیا۔ ماں نے آ کے وہ منظر دیکھا، ارے دونوں بچوں کی میتیں ہیں۔ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ ماتم نہیں کیا، روئی نہیں زینب۔ علی اکبر کا ماتم کیا یا عباس کا ماتم کیا؟ پوری زندگی کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے راستوں میں ہمیشہ کبھی عباس کا ماتم ہے، کبھی حسین کا ہے، کبھی علی اکبر کا ہے۔ واپس بھی آ گئی تو زینب نے کربلا میں حسین کا ماتم کیا، سکینہ کا ماتم کیا۔ بس عزیزوں میں نے زحمت کو تمام کیا۔ جب واپس مدینہ گئی اور ماں کی خبر پہ جا کے پرسا دیا، نانا کو سلام کیا، چوتھے امام کے گھر میں آ کے خیام کرنے لگی۔ جب چوتھے امام کے گھر میں رہنے لگی تو عبداللہ جو جناب زینب کے شوہر تھے وہ آئے اور آ کر امام سے کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہو کہ میرے گھر آؤ، اس لیے کہ گھر خالی ہو گیا، میں زینب سے سننا چاہتا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ امام نے آ کے کہا کہ پھوپھی آپ اپنے گھر جائیں، بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ 28 رجب 7 ہجری کو زینب جب گھر سے چلی تھی، اون و محمد ساتھ تھے۔ آج زینب اکیلی ہے، ہر طرف پردے لگائے گئے، آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی گھر جا رہی ہے۔ سب دور ہو گئے۔ جب زینب گھر کے لیے چلی تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے زینب کے دامن کو تھام کے کہا شہزادی اون و محمد کہاں ہے؟ اب تک ماتم نہیں کیا۔ گھر پہنچی، جب گھر پہنچی تو بچوں کے مقامات کو دیکھا، ماں کا دل ہے، کربلا کا رخ کیا، کہا اون و محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے ہیں، ماں کیا جواب؟